ہماری جو یہاں پر فزیکل تقریبات ہوں تو آپ تشریف لاتے ہیں. پروفیسر جلیل علی صاحب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز شاعر ہیں، شاعری کا اپنا ان کا حوالہ ہے، تنقید اور تحقیق کا. خصوصاً جو سب سے بڑا ان کا حوالہ ہے وہ پاکستان اور پاکستانیت. یعنی ہم تو یہاں پیدا ہوئے، یہیں پر یعنی ہم بڑے ہو رہے ہیں. اور اپنے وہ مرزا محمود سرحدی کا یعنی ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی بیگم سے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ باہر نکل کے تو پاکستان کو کوئی نہ کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے. تو ہماری حیثیت اور طرح کی ہے کہ ہم یہاں کے یعنی پیدائشی باشندے ہیں. علی صاحب اس مہاجرت کے کرب سے گزرے ہیں، لہٰذا ایسی جو شخصیات ہیں یعنی اپنی آنکھیں ان کے قدموں میں بچھانی چاہیے ہمیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب پروفیسر جلیل علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان اسٹیج و معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات تو نظر نہیں آ رہے میرا خیال. تو اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمد یونیورسٹی کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے قومی اور ملی اور تہذیبی موضوعات پر ترجیحی بنیادوں پر بہت سارے مذاکرے کروائے، اور یہ ایک تہذیبی اور ملی ذمہ داری ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں. یہ جو آج کا موضوع ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. میری کوشش ہوگی میں ذرا کچھ ڈیفرنٹ اینگل سے کچھ باتیں کروں. بات یہ دیکھنا یہ ہے کہ تشکیل پاکستان کے وقت انڈیا نے قبضہ کر لیا کشمیر پر، تو اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ بعد کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جو 35% کشمیر آزاد ہمارے پاس موجود ہے، یہ پاکستان کی ایفرٹ سے ملا ہے. بھارت کا دعویٰ تو پورے کشمیر پر، تو ایک تو یہ پازیٹیو بات ہے. اور جو لوگ سازشی تھیری کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ پاکستان کے پوٹینشل کے بارے میں کتنی ویجیلنٹ ہیں انٹرنیشنل قوتیں، اور اس کو کیسے وہ پاش کرتی رہتی ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس 0 ایسٹس تھے، تو ہماری بیوروکریسی نے 2.5 سال میں وہ کرشمہ دکھایا کہ ہماری پر کیپٹا آمدن انڈیا سے 2.5 گنا زیادہ ہو گئی. یہ دیکھ لیں، چیک کر لیں، میں غلط نہیں کہہ رہا. تو جب یہ ہوا تو پھر ڈول ڈالا گیا ماشاء اللہ کا اس کو بریکیں لگانے کے لیے. تو اتنی بریکیں لگانے کے باوجود جب آپ ٹیک آف کی پوزیشن پر پہنچے اور آپ نے امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم سارے انڈے آپ کی ٹوکری میں نہیں رکھیں گے، ہم اور قوتوں کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائیں گے، تو آپ پاکستانی ریاست کو سزا دینے کے لیے پھر کیا کیا گیا؟ ٹیک آف کی پہنچی ہوئی جو تھی آپ کی اکانومی، اسے تباہ و برباد کیا گیا جو آج تک نہیں اٹھ سکی. میرٹ تباہ کیا گیا. پہلے ایوب نے بیوروکریسی پر کلاڑا چلایا، پھر یا نے چلایا، پھر اس کے بعد سویلین آنے والے ڈکٹیٹروں نے چلایا. یہ میں پاکستانی درد مندی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، میرا کوئی پرابلم کوئی سیاستدان نہیں. کسی سیاستدان نے مجھے دھوکہ دیا، کسی سپہ سالار نے مجھے دھوکہ دیا، کسی پاکستان کے اور شعبے کے بندے نے، بیوروکریسی نے مجھے دھوکہ دیا. میں ان دھوکوں سے دل برداشتہ ہو کر پاکستان کے ساتھ محبت نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو مجھے آگے دیکھنا. یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ بن گیا، میرا وہ ایک آئیڈیل تھا تو اس کو کچھ ہوگا تو میں ڈس ایلوینڈ ہو جاؤں. میں کیوں ہو جاؤں بھائی؟ میری کمیٹی پاکستان کے ساتھ ہے. یہ جو پاور کلب ہے، اس میں کون سا اس کا کمپوننٹ ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے شریک نہیں ہے؟ اس میں کوئی ایک کمپوننٹ مجھے بتا دیں، بیوروکریسی بتا دیں، لیڈر بتا دیں، فوج بتا دیں. میں کہہ رہا ہوں، میں اس عمر میں ہوں، میں کہہ سکتا ہوں ایک کمپوننٹ بھی آپ کا ایسا نہیں ہے جو اپنے طبقاتی مفادات کے خلاف کوئی سنسیئر
ایفرٹ کرنے کے لیے تیار، سب کمپرومائز کر کے آتے. تو اس میں ہماری امید ایک ہے، وہ امید ہے ہماری قوم. میں اگر موقع ہو تو میں ایک نظم آپ کو سنا کے جاؤں جس میں میں نے یہی کہا کہ جس میں میں نے یہ کہا قوم ہاری نہیں. یہ قوم نہیں آ رہی، اس کو ٹیم کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، اتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر. تو یہ دوسری مرتبہ بھی پھر ہوا. اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کشمیر کی جنگ لڑ رہے تھے مجاہدین، اور آپ آگے پہنچنے والے سے سری نگر کی بات ہو رہی تھی، تو برطانیہ سے میسج آ گیا کہ روک دو. تو لیاقت علی نے اکبر خان کو بلایا اور اس نے کہا یار جنگ روک دو. اکبر نے کہا کہ آپ مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، کل روک دیں. ٹھیک ہے. وہاں سر ظفر اللہ تھا جس نے درمیان میں دخل دیا. لیاقت علی تیار ہو رہے تھے اس بات پر کہ بھائی ٹھیک ہے ایک دن ہم ڈیلے کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. تو ظفر اللہ نے اسے ڈانٹا. اس نے کہا کہ ہو آر یو ٹو آرگو، تم آرگو کیوں کر رہے ہو، تم حکم مانو، جاؤ بند کرو جاؤ. تو کیا یہ افسانہ ہے انٹرنیشنل مداخلت؟ سازشی تھیری افسانہ ہے؟ اچھا تو یہ ہوا. تو یہ جو ہے اچیومنٹ اور کریڈٹ جو پاکستان آپ کے پاس کشمیر ہے، اس کو بھی اب ورگلایا جا رہا ہے. اس میں آپ کے بعض انٹلیکچوئل یہ طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بھارت بھی غاصب ہے، پاکستان بھی غاصب ہے کشمیر پر. تو انہیں بندہ یہ پوچھے کہ وہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ جو بھارت میں ہو رہا ہے. 2 سالوں سے وہاں کرفیو لگا ہوا. ٹھیک ہے. یہاں تو آپ ووٹ دیتے ہیں، رہتے آپ اپنا جیلم میں ہیں، رہتے ہیں گجرانوالا میں ہیں، رہتے پنڈی میں ہیں، اور آپ کشمیر کے لیے ووٹ دیتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں اور فلاں بنتے ہیں اور فلاں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی اسی بات کی کہ کیا سازشی تھیری غلط ہے؟ تو یہ آدمی کہاں سے پک کیا جاتا ہے؟ اب جو لیٹسٹ منظرنامہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک واقعہ ہوا ہے آپ کے پاکستان میں 5-6 سال پہلے، 4 سال پہلے، جسے میں توسیع مکروہ کہتا ہوں. جب وہی عالمی سازش کے ماتحت توسیع ہو رہی تھی آپ کے بڑے عہدے کی، تو 2 کارنر سے اس کی مخالفت ہوئی ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. ایک آپ کی عدلیہ نے یہ کہا، کوئی ان کے پاس پٹیشن آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ہم مداخلت نہیں کرتے، آپ کی پارلیمنٹ کا اور آپ کا مسئلہ قانون کا، لیکن ان دا بیسٹ اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن از ہی مسٹ گو آن ڈیو ڈیٹ. یہ لکھا ہوا فیصلہ. دوسری اس کی مزاحمت ہوئی تھی آپ کے تمام کور کمانڈرز کی طرف سے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. بے شک اپنے مفادات میں کی ہو انہوں نے کہ ہماری ترقیاں رک جائیں گی. تو ہوئی نا، انہوں نے میسج دیا نا کہ جناب 2 مہینے پہلے میسج دیا کہ ڈیو ڈیٹ پہ چلے جائیں. ان 2 بڑے کارنر سے مدافعت اور مخالفت کے باوجود توسیع ہوئی، بغیر ایجنڈے کے ہوئی. ایجنڈا میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ توسیع ہوئی اور آپ کا ایک لیڈر بھی مجھے بتا دیں جس نے اس کی مخالفت کی ہو. تو میرے مامے لگتے ہیں یہ لیڈر، میرے سارے کے سارے. مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا. ایک نے بھی نہیں مخالفت کی، اور جس نے توسیع دی قلم کے ساتھ وہ سب سے بڑا مجرم. اچھا اب کیا ہوا کہ آپ کا جو وزیر خزانہ تھا اس نے کہا وی نیڈ ناٹ ٹو گو ٹو IMF. کہا کہ نہیں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی کی اتنی جان تھی کہ یو کوڈ ہیو اوائڈڈ کہ آپ IMF کے پاس نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو کس عالمی سازش نے یہ کہا کہ IMF کے پاس جانا ضروری ہے؟ یہ جو توسیع لے کے آیا ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ سیک کیا گیا آپ کا اسد عمر، اور پھر باہر سے آنے شروع ہو گیا آپ کے جو تھے ٹیکنوکریٹس، حفیظ خان وغیرہ وغیرہ. اب اس کے جناب 4 ایجنڈے تھے.
اس عالمی پرسپیکٹو میں دیکھیں پاکستان کی صورتحال کو. نمبر 1 ایجنڈا تھا سی پیک کو سلو کرنا. آپ نے بعض جرنیلوں سے بھی یہ تقریریں سنی ہوں گی کہ چین ہمیں اپنی کالونی بنا دے گا. سنی نا؟ تو یہ ایک ایجنڈا تھا پرو بیسٹ سپر پاور کے پرو جو لوگ تھے ان کا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ سلو ڈاؤن ہوا. اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ تمام معاہدے میرے لے کے ٹیبل پر آؤ جو آپ نے سی پیک کے سلسلے میں چین کے ساتھ کیے. آپ بر بنائے بصیرت نہیں اپنی بناتے پالیسی، آپ اپنی سروائیول میں چینج لاتے ہیں جو آتی ہے جو. اور یہ قدرت کی ہیلپ ہے. میں آپ کو بتاؤں، قدرت آپ کی پاور کلب کے لیے جب ایک ہی رستہ چھوڑتی ہے اور وہ رستہ آپ کی سروائیول کا ہوتا ہے. اپنی بصیرت سے فار سائٹڈ پالیسی نہیں بنائی جاتی. ورنہ دماغ آپ ذرا سا سوچیں کہ 7 سمندر پار والے کی کالونی بننا مفید ہے آپ کے لیے کہ آپ کے قریب والے کی مفید ہے؟ ویسے ہی میں آپ کہتا ہوں کہ دنیا کا وہ زمانہ تو ویسے ہی لگ گیا کالونیاں بنانے والا. بلکہ کوئی ہمیں کالونی بنانے والا کوئی قریبی ملک اپنی خیر منائے. میں جس قوم کی میں ابھی بات سناؤں گا نا آپ کو قوم کی، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ دوست آپ کا جو آپ کو روپے میں سے 50 پیسے آپ کو نواز رہا تھا، سی پیک کے ذریعے سے ڈیولپمنٹس آپ کی کروا رہا تھا، اس کو آپ نے اتنا بڑا بٹریل کیا اس کے ساتھ. پھر اسی نے آپ کو بیل آؤٹ کروایا. اور یہ زمانہ ایک تو میں نے کہا کہ توسیع مکروہ کے بعد کا زمانہ ہے جو ہم سفر کر رہے ہیں. دوسرا یہ زمانہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کے بعد کا زمانہ. جب تک وہ وہاں پھنسا ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی گفتگو میں بھی آپ کی کچھ باتیں مان لی جاتی تھیں. اب آپ کے اکنامک ماہرین کو یہ سمجھ نہیں آئی جو کہتے تھے نا دعوے سے ہمیں پتہ ہے ہم آئی ایم کے ساتھ بات کرنا جانتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب آئی ایم ایف امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد والا آئی ایم ایف. تو اس نے ہماری چیخیں نکلوائی. ہم آپ اس کو پولیٹیشنوں کے آپس کے اختلافات میں دیکھ رہے ہیں صورتحال کو. میں آپ کو انٹرنیشنل پس منظر میں دکھا رہا ہوں صورتحال. تو اس نے پاکستانی ریاست کی چیخیں نکلوائیں، کسی ایک لیڈر کی یا کسی ایک گروہ کی یا کسی ایک سیگمنٹ کی نہیں. تو اب جو آپ کے اندر تبدیلی آئی، اٹ واز ویری کلیئر کہ آپ چین کو، روس کو، ٹرکی کو، ایران کو چھوڑ کے 100% امریکہ کی بات مان سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں. تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا. اس ڈیسیژن کے فالو اپس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. جب آپ کا پرائم منسٹر گیا تھا رشیا کے دورے پر تو امریکہ نے ریڈ میسج آپ کو کیا تھا کہ یوکرین کی جنگ ہو گئی ہے، اپنے پرائم منسٹر کو واپس بلا لو. تو پرائم منسٹر واپس نہیں آیا تو کیا اپنے انڈیویجول فیصلے پر نہیں آیا؟ آپ کا ڈیپ سٹیٹ کا فیصلہ تھا کہ نو، آپ نے ڈیفائی کیا امریکہ کہ نہیں آئیں گے ہم واپس. اس کے بعد کا فالو اپ یہ ہے اس نے ووٹ مانگا آپ سے اقوام متحدہ میں یوکرین پر. آپ نے کہا ہم نہیں دیں گے. یہ کالے چور بھی ہوں کچھ بھی ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصلے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میری قوم کے پوٹینشیل کو کسی کالے چور کا بھی کون سا فیصلہ تقویت پہنچاتا ہے، کون سا اسے نقصان پہنچاتا ہے. کتنا بھی کوئی اچھا آدمی ہے اس کے کسی فیصلے نے اگر نقصان پہنچایا ہے تو مجھے نقصان پہنچا ہے. کتنا بھی کوئی برا بندہ ہے اس کے فیصلے نے اگر مجھے کوئی فائدہ پہنچایا قوم کو تو میں کہوں گا پہنچایا. اگر ایوب کے زمانے میں آپ کی اکانومی ٹیک آف کی پوزیشن پر گئی تو یہ کریڈٹ تو اسے دیں. وہ ایک منحوس ڈکٹیٹر تھا ہم یہ کہیں گے، لیکن یہ کریڈٹ تو دیں نا جو اس کا بنتا ہے. اس طرح سے رکھیں، آپ شخصیت پرستیاں چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ کس نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا، اور اس اچھے کو لے کر آپ آگے چلنے کی کوشش کریں. تو یہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ
مسلسل اتنی چیخیں جب نکلائیں IMF نے آپ کی ریاست کی، تو آپ کی ریاست نے آخر کار یہ کہا کہ اچھا نہیں تو ناسی ہم کچھ بوت لیں گے، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو امریکہ کی عادت ہے کہ کہتے ہیں نہیں چلو ریکنسیڈر کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ یہ حمید گل کہا کرتا تھا آپ کو کہ میں جانتا ہوں امریکہ کی سائیکی کو، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پھر چین کے ساتھ تعلقات کر لیا نا جوائن، اور سی پیک سے بھی آگے چلے گئے آپ۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فالو اپ آپ کو بتایا کرتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ آپ کے ملک میں کیوں ہوا۔ ایک بڑا فیصلہ آپ کے ملک میں یوں ہوا کہ سی پیک ختم یا ویک، IMF اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ نے اپنی حکومت کے اختیار سے نکال دیا، انٹرنیشنل اختیار میں دے دیا۔ اس کے بعد اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ایران کی اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی، ہونے والی تھی نا، رک گئی نا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کر کے ایسی جگہ پر لے جاتی ہیں انٹرنیشنل جو پلانٹڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر فرض کریں چین نے بھی کروائی ہے یہ جنگ ختم اپنے ریجنل مفادات میں، جیسے اس نے اپنے ریجنل مفادات میں سعودی عرب کا اور ایران کا صلح کرائی، تو اسے اقبال کے اس مصرے میں لیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن سے، مثلا ایسٹ پاکستان جب سیپریٹ ہوا تھا تو شاید 2 دن کی مار تھے ہم، اور اندرا گاندھی بالکل یہ منصوبہ بنائے ہوئے تھی کہ اسے بھی ختم کریں۔ امریکہ کے انٹرنیشنل انٹرسٹ میں اس کا خاتمہ جو تھا وہ قابل قبول نہیں تھا، تو میں تو اسے بھی اللہ میاں کا کرم ہی سمجھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی بات جناب ہماری سب سے جو بڑے، میں شاید ان کو تو معاف کر دوں جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ ہیں۔ ہر طبقے کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، کلاس کا، اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، فیوڈلز کا ہوتا ہے، تاجروں کا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جسے ہم انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، کریٹو بینگز کہتے ہیں، جن کو اللہ میاں نے ذرا اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر سوچنا، محسوس کرنا اور عمل کرنا، اس کا ودیت کیا ہوا ہوتا۔ ہمارا پانی وہاں مر رہا ہے۔ اگر آپ گراف بنائیں، اسکیل بنائیں کہ پاکستان کے انٹلیکچوئلز پاکستان کے ساتھ محبت میں کتنے ڈیپ ہیں، کتنے گہرے ہیں، تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ یہاں وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں تو کسی سے بھی دھوکہ کھا جاؤں، پاکستان سے محبت تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہمیں اپنی پرائرٹیز بنانی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی نظم میں درمیان میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی سناتا ہوں۔ نہیں، وہ ان کو بھی ہم موقع دیں گے، تو پھر آخر میں آپ نظم کن کو؟ باقی جو ہمارے دوست ہیں، اشرف کمال صاحب، مشاعرے کی صدارت، مشاعرہ سیکنڈ راؤنڈ میں ہے جی۔ اچھا جی، مشاعرہ بھی ہونا؟ جی جی، بس وہ صرف ایک نظم سنا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ نہیں وہ میں صرف یہ انٹلیکچوئل کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب کشمیر کی بات ہے، علامہ اقبال کب سے لکھ رہے تھے؟ دیکھیں، علامہ اقبال جس ٹوٹل تہذیبی کلیت کی روایت کو لے کر چل رہے تھے، پہلے تو سب سے پہلے ہماری ترقی پسند تحریک نے ہمارا اسپرچول اسپیکٹ جو تھا اس میں سے غائب کر دیا، ٹھیک ہے، اور آج وہ نظر نہیں آتے۔ اقبال تو سٹے کر رہا ہے نا، آج بھی موٹیویٹ ہمیں کر رہا ہے۔ بالکل ترقی پسندی تو ختم ہو گئی، اس کے بعد تو ڈی نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع ہو گیا، اور آج وہ امریکن ایجنڈے کے پاسبان بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ جو ایجنڈا ہے پاکستان کو کارنر کرنے کا، اپنا ایران کو کارنر کرنے کا، ترکی کو کارنر کرنے کا، اب وہ اس ایجنڈے کے بونکے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے میری ایک نظم ہے بے حسی کے حوالے سے کہ رن پڑا تو وفا کے مت والے، آگ اور خون کے سمندر میں
کیسے دیوانہ وار کود گئے، اور ہم کو یہ انتظار کہ کب مارکا ختم ہو تو اپنا قلم فاتحوں کے لیے قصیدے کہے، مرنے والوں کے مرثیے لکھے۔ میرا خیال میری باتیں لمبی ہو رہی ہیں، باتیں میرے پاس اور بھی ہو